ناظرین، آج جس ٹاپک کے اوپر یہ میں نے اس ویلاگ میں بات کرنی ہے وہ ہے او اور اے لیولز کے ایگزامز۔ آج حکومت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو 15 جون تک مؤخر کر دیا جائے۔ بالآخر NCOC کا اجلاس ہوا، شفقت محمود صاحب اس کے اندر شریک تھے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اس کی بیہائنڈ دا سین سٹوری کیا ہے، یہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج جس ٹاپک کے اوپر یہ میں نے اس ویلاگ میں بات کرنی ہے وہ ہے او اور اے لیولز کے ایگزامز۔ اور آج حکومت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو 15 جون تک مؤخر کر دیا جائے اور بالآخر NCOC کا اجلاس ہوا، شفقت محمود صاحب اس کے اندر شریک تھے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اس کی بیہائنڈ دا سین سٹوری کیا ہے، یہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کی ایک اسیسمنٹ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں اس لیے بھی شیئر، چلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتایا تو میرے 2 بیٹے جو ہیں وہ خود بھی او لیولز کے ایگزامز دینے جا رہے ہیں اور وہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ بار بار مجھ سے آ کے بات کرتے تھے کہ جی آپ اس کے اوپر ذرا کوئی بات کریں، آپ اس ایشو کو ریز کریں، لیکن میں اس کو اوائڈ کرتا تھا۔ میری اس میں ایک ریزن یہ تھی کہ میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بھائی تم لوگوں کی وجہ سے نا میرا اپنا اس میں ایک معاملہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ ایتھیکلی یہ غلط ہے، کیونکہ اگر آپ کی اپنی فیملی کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے واٹ ایور اٹ از، تو آپ کو اس ٹاپک کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس ٹاپک سے دور رہنا چاہیے۔ تو میں نے کہا جی میرے اپنے چونکہ 2 بیٹے خود بھی یہ ایگزامز دے رہے ہیں تو یہ ایتھیکلی درست نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھ کے کامنٹری کروں، لیکن چونکہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اناؤنس کر دیا ہے تو اس لیے اب میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ آپ پچھلے کئی دنوں سے اگر اٹھا کے دیکھیں تو شفقت محمود صاحب جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بار بار یہ سٹانس لیتے تھے کہ جی ہم نے ہر قسم کے SOPs جو ہیں وہ فائنل کر لیے ہیں، ہم نے کیمبرج کے ساتھ بھی ہماری بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایگزامز جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور SOPs کا دھیان رکھا جائے گا، اور ہم نے تمام لوگوں کو ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ SOPs کا خیال کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ ایگزامز کنڈکٹ کرنے ہیں۔ اچھا، اور پچھلے کئی دیر سے اس معاملے کے اندر لٹیگیشن بھی ہوئی، کورٹ کے اندر بھی لوگ گئے، لیکن وہاں سے کورٹ سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ کورٹ نے یہ کہہ دیا جی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے، حکومت اس پہ جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ کرے، وہ بھی معاملہ نہیں طے ہوا۔ کچھ جو دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی، ٹرینڈنگز بڑی ہوئیں، اور کرتے 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 معاملہ جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ مریم نواز تک نے جو ہے اس کے اوپر پھر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اب میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس چھوٹی سی چیز سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل میں ہماری حکومت کی یہ جو ایک سٹیپ ہے، یہ جو او اور اے لیول ایگزامز کی پوسٹپونمنٹ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ورکنگ جو ہے، ان کی پلاننگ وہ کتنی کو مؤثر ہے، کتنی کو یہ لوگ فار سائٹڈ ہیں، یا یہ کتنی پلاننگ کر کے جو ہے وہ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ مطلب یہاں پر ظاہری بات ہے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا تو ان کو پاس پروجیکشنز جاری ہوں گی، ان کے پاس چارٹس جا رہے ہوں گے کہ جناب ان کے پاس NCOC کے اندر یہ سارا ڈیٹا آتا ہے کہ جناب یہ ایگزامز اگر آپ کنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ جن ڈیٹس میں جا کے آپ کنڈکٹ کریں گے، ہماری پروجیکشنز یہ ہیں کہ کووڈ جو ہے اس وقت یہاں پہ پہنچا ہوا ہوگا۔ اور جب ہم اربن سینٹرز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ میجورٹی آف دا ایگزامز کنڈکٹ ہوں گے، جس میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، یہ سارے مطلب مین اربن ہبز ہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے، شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جی کووڈ کے جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں وہ یہ بڑے بڑے اربن سینٹرز ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ، چونکہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ کووڈ جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر قسم کی پروجیکشنز دینے کے باوجود ایک عام آدمی، ایک لے مین جس کا نہ میڈیسن سے کوئی تعلق ہے نہ وائرل ڈیزیز سے کوئی تعلق ہے، وہ بڑے آرام سے ان چارٹس کو دیکھ کے یہ اسیس کر سکتا ہے کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ اینڈ obviously when you're talking about O level, A level students تو وہ ماشاءاللہ برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، they can also read and write۔ اب وہ اتنا تو وہ پڑھ ہی سکتے ہیں کہ بھائی کیا لکھا ہوا ہے، رپورٹس کیا آ رہی ہیں۔
ایون انہوں نے بار بار اس بات کے اوپر جو ہے وہ ذکر کیا کہ بھائی یہ نہیں ہونے چاہیے, یہ طریقہ کار غلط ہے, آپ ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور چلتی رہی, اور بلکہ یہاں تک کہ صرف 24 گھنٹے پہلے تک, آج یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس سے 24 گھنٹے پہلے تک جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر یہ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں, کسی صورت جو ہے وہ ہم نے ٹس سے مس نہیں ہونا. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ صرف اگر او اے لیول ایگزامز کے لیے ان کی پروجیکشنز, ان کی ورکنگ, ان کی پلاننگ یہ ہے, تو باقی پورے ملک میں صرف کووڈ نہیں, ہر چیز کے معاملے میں ان کی پلاننگ کتنی کو زبردست ہوگی, یا یہ کیا سوچ بچار رکھتے ہوں گے, چاہے وہ فائنینسز کے معاملات ہوں, اکانومی کے معاملات ہوں, یا فوڈ سپلائی چین کی بات ہو, کموڈیٹی پرائسز کی بات ہو, ان تمام چیزوں کی بات ہو, یہ کتنا کو ان کے اندر جو ہے وہ اہلیت ہوگی. تو بالآخر این سی او سی کا آج جب اجلاس ہوا تو پھر جا کے جو اسیسمنٹ ان کے سامنے رکھی گئی, اور اس کی وجہ ایک اور بھی بہت بڑی یہ بھی تھی کہ میڈیا کی جانب سے بھی جو ہے وہ بہت پریشر آنا شروع ہو چکا ہوا تھا, اور کئی اینکرز کو میں نے دیکھا انہوں نے ٹویٹس بھی کی اور بڑی انہوں نے باتیں کی جس پہ بیسکلی ان کو سمجھایا گیا کہ آپ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں, آپ کی سوچ سے باہر ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف اور صرف کسی اسکول کی جانب سے یہ آپ کو کہہ دینا کہ جناب ہاں جی ہم اپنے ایگزامینیشن سینٹر کا بڑا خیال رکھیں گے اور ہم وہاں پہ ایس او پیز کا بڑے احتیاط سے کام کریں گے, بہت سے اور چیزیں ہیں جن کو میری نظر میں اگنور کر دیا گیا. اور وہ کیا ہے, مثال کے طور پہ چلیں ایگزامینیشن سینٹر کے اندر تو آپ نے بیٹھ کے ہر چیز کا خیال کر لیا, وہ ایگزام جب ختم ہوگا, جب ایک پیپر ختم ہوگا, یا پیپر جب شروع ہو رہا ہے تب بھی, لیکن ختم ہونے پہ زیادہ ایشو ہے کہ جب وہ ختم ہوگا وہ ان تمام بچیوں کو لینے کے لیے وہ جو باہر پورا کراؤڈ اکٹھا ہوگا اس پہ آپ کیا کریں گے, اس کو کس طرح روکیں گے آپ. 85,000 اسٹوڈنٹ او اور اے لیول کا ایگزامز دے رہا تھا, ان کو لینے کے لیے جو لوگ آئیں گے ان میں سوشل ڈسٹینسنگ کس طرح کریں گے. ایک جگہ پہ آپ شادی ہالز کے اندر ارینجمنٹس جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں, ڈائننگ جو ہے وہ آپ بند کر رہے ہیں. کسی بھی جگہ پہ اتنی بڑی تعداد میں مطلب لوگ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھانے چاہیے لیکن وہ ایگزام دے دیں آ کے, تو اٹ واز ایبسولوٹلی ریڈیکولس. اور میں حیران تھا کہ یہ بلا وجہ کی وہ ضد جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اور میں شفقت محمود صاحب سے میرا ویسے مطلب ایک کانٹیکٹ میرا ہمیشہ رہتا ہے, از اے ویری ریزنیبل پرسن, وہ میں حیران ہوں. لیکن یہ اس بات کے اوپر آ کے یہ کس بات کی ضد بن گئی ہوئی تھی کہ آپ کے اپنے سپورٹر, آپ کے اپنے ووٹر جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے. اب ظاہری بات ہے, اب اس معاملے کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا جی 15 جون تک جو ہے وہ ہم اس کو معاملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ جی 3rd week of May کے اندر جو ہے ہم دوبارہ اس کو معاملے کو ری اسیس کریں گے. اب مجھے جو ایک ڈاؤٹ ہے, I hope I'm wrong, I hope I'm very wrong about this, لیکن 3rd week of May کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک سے جو ہے وہ آپ پورا وہ ایریا جو عرصہ جو ہے وہ گزار چکے ہوں گے, اور اس کے بعد عید کے بعد جو ہے میرے خیال میں غالباً آپ دوبارہ اس کو ری اسیس کرنا چاہیں گے کہ جی اب کیا ہماری پوزیشن ہے, کیا ہم ایک مہینے کے بعد وچ از مطلب 15 جون تک ہم کیا یہ ایگزامز لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. اب اس میں ہوگا کیا کہ رمضان کے اندر موسٹ پرابیبلی مجھے جو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ کووڈ بہت تیزی سے پھیلے گا. اس کی ریزنز یہ بہت سی ملٹیپل ریزنز ہیں, لوگ شاپنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں, مساجد میں بھی جاتے ہیں, اور بہت سی ریزنز ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں لوگ بہت سی جگہوں پہ, تو ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا جس طرح رکھا جانا ہے. تو رمضان میں لاسٹ ٹائم بھی یہ دیکھا گیا تھا اور اس مرتبہ بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اسپائک آئے گا. تو اگر تو اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ 3rd week of May کے اندر پھر یہ اسیسمنٹ کریں گے کہ جناب کیا ہم جون میں ایگزامس لیں یا نہ لیں, تو آپ کی ابھی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موسٹ پرابیبلی آپ کی ایویلیویشن غلط ہوگی. اس کی ایویلیویشن بیسکلی مزید آگے جانی چاہیے. لیکن آبویسلی ٹھیک ہے, میں اس چیز کا ویٹ کروں گا. آئی ہوپ کہ اب اس مرتبہ جو اسیسمنٹ ہے اور جو پلاننگ ہے وہ کچھ صحیح طریقے سے ہو. لیکن اس ساری چیز کے اندر پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر جس طریقے سے بھی حکومت نے اس سارے معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا ہے, اٹ واز این ایبسولوٹ فیلئر. لیکن چلیں آج اسٹوڈنٹس کے لیے کم از کم ایک خوشخبری جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.